سورہ لقمان آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلی بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی تعریف، اللہ کی باتیں پڑھی کہ اللہ وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اگر تعریفیں لکھی جائیں تو 7 سمندر بھی اگر انک بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس سے ہمیں جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ اگر تم غیر اللہ سے کوئی بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہو جو قرآن کے خلاف ہے کہ تمہیں کوئی قیامت میں بچا لے گا یا دنیا میں کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو یہ ایک تمہارا باطل نظریہ ہے۔ اور ہم نے یہاں تک بھی پڑھ لیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں جب کہا بھی جاتا ہے کہ علم حاصل کرو اور وحی کی اتباع کرو، جو ہم نے آیت نمبر 21 میں پڑھا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی اور باپ داداؤں کی تقلید کریں گے۔ یعنی باقاعدہ آپ کو آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ جب وحی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کی باتیں کرتا ہے۔ اور آج ایڈوانس دور میں ہم وہ باپ دادا کہنا شرماتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے کہ انہیں وحی کی طرف بلائے جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس راہ پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ لیکن آج کا پڑھا لکھا انسان، آج اس جدید دور میں اب ہم شرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا، تو ہم اس کی جگہ تواتر اجماع کی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں۔ اور ہر دور میں کچھ ایسی ٹرمنالوجیز انسان یوز کرتا ہے، جیسے کہ ایک دور میں جب کہا جاتا تھا کہ کیا باپ داداؤں کے طریقے غلط ہیں تو لوگ بالکل گھبرا جاتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں ہمارے باپ دادا بالکل صحیح ہیں، ہم تو انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ اب آج تھوڑا انسان ایڈوانس ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے باپ دادا کی جگہ کہ جی جو تواتر اجماع سے مل رہا ہے، جبکہ یہ ساری بوگس ٹرمنالوجیز ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے آگے سٹینڈ ہی نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرے۔ تو جو تعریف کا سلسلہ اللہ کا جاری تھا، اور وہ اس لیے جاری تھا کہ اس آیت میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 31 میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر سٹیبلٹی ہوگی علم سے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان سٹیبل علم کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ علم انسان کو یقین دیتا ہے۔ چاہے آپ جم جوائن کریں، چاہے آپ ڈائٹنگ کریں، چاہے آپ ٹریڈ میل کریں، چاہے آپ میڈیسن لیں، چاہے آپ کوئی بزنس کھولیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ کے اندر کب برداشت آتا ہے؟ جب آپ کے پاس علم کے ساتھ یقین ہوتا ہے کہ اس کے کرنے کے آفٹر افیکٹس یہ ہونے والے ہیں۔ تو انسان جب علم ہی حاصل نہیں کرے گا تو اس کے اندر توکل اور سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، یہ کہ جو کشتیاں ہیں یہ چلتی ہیں سمندر میں، جو بنعمت اللہ، یہ بھی سب اللہ ہی کی نعمت سے تم کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ ایسی ہوائیں چلاتے ہیں اور کس طرح سے سمندر کو تابع کیا ہوا ہے، لیُریَکُم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ دکھائیں تم کو اپنی نشانیاں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم جیسے لوگ کشتیوں کو چلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، بیچ سمندر میں بھی ہم دور سے دیکھتے ہیں بڑی بڑی کشتیاں جا رہی ہیں، لیکن ہمارے منہ سے الحمدللہ اگر نہ نکلے، ہمیں اللہ یاد نہ آئے اور ہم اس کو وہی فارمل لے لیں گے، جی یہ تو چلتی ہی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں میں بھی البتہ نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، قدر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب میں کئی عرصہ یہ سوچتی تھی کہ کشتیوں کو سمندر میں چلتا ہوا دیکھ کر صبار اور شکور کے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ آپ سوچیں اگر
میری بات سے اگر آپ اگری کرتے ہو کہ صبار شکور، اس سے میں یوں جوائن کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر انسان کو یقین نہ ہوتا کہ اتنے بیچ سمندر میں انتہائی خوفناک وحشت، اتنا پانی، اس میں میں پورے لوگوں کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں، میں ڈوب جاؤں گا، لیکن اس کا علم اس کو سٹیبلٹی دیتا ہے کہ ایسی کشتیاں ڈوبا نہیں کرتی ہیں جیسے ہم آج کل فلائٹ میں سفر کرتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر جاتی ہے فلائٹ، لیکن ہمارے پاس ایک علم یقین ہے کہ جی ریئر کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نہیں تو انسان روزمرہ میں کتنے سفر بائی ایئر کرتا ہے، تو بائی سی کہ تم کتنا اندر جا رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر یہ ڈوب جائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں سٹیبل رہنے والوں کے لیے کہ جب کوئی اللہ کی راہ پر بھی چلے گا اور اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر کے ہر غلط کام کو چھوڑ دے گا، ہر حرام کو چھوڑ دے گا، تو یہ اس کا علم اور اس کی سٹیبلٹی ہے جس نے اس کو قدردان بنایا ہوا ہے، جس نے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، جو اپنے رب سے دن بدن قریب ہوتا ہے۔ تو تم کشتیاں دیکھو کہ کیسی سمندر میں وہ چل رہی ہیں، یہ بھی توکل اور علم ہی کا ذریعہ ہے۔ تو اے انسان، تجھے اتنی پیاری کتاب دی گئی، تو پھر بھی کہتا ہے کہ میں باپ داداؤں کے طریقوں پر چلوں گا؟ تجھے اٹریکٹ نہیں کرتا اللہ کے لفظ جو تو خود نماز میں پڑھتا ہے، جس کو تو چوم کے رکھتا ہے، جس کی بے حرمتی پر تیری جان نکل جاتی ہے؟ تو تجھے اللہ کی کتاب سے سٹیبلٹی نہیں ملتی؟ اور پھر کون سا کمپلیکس ہمیں مارا جا رہا ہے جب اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی ہے، ٹیلی کرتی ہے۔ یہودیوں کے بھی پاس یہی کتاب ہے، عیسائیوں کے بھی پاس یہی کتاب ہے، مشرکین مکہ کے پاس بھی یہی پورے فارمیٹس ہیں، لیکن اگر وہ بھول گئے ہیں دین کو تو تم کس کمپلیکس کا شکار ہو؟ تمہیں سٹیبل رہنا چاہیے، اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، نہ کہ تم یہ کھرا سا جواب دے دو کہ ہم نے جو اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہم تو اس پر چلیں گے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی ملاقات سے کہ اس دن اس کتاب کے ساتھ تمہارا حساب کتاب ہوگا؟ تو بڑی گہری آیت ہے تو بڑی چھوٹی سی آیت، لیکن انسان اگر اسے سمجھے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے اس کو وہ سمندر میں موجیں، كالظلل، مانند سائبانوں کے، یعنی اس کے اوپر آ جاتی ہے پوری موجیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارنے لگتا ہے پھر اللہ کو پیورٹی کے ساتھ، پھر صرف اللہ ہی رہ جاتے ہیں اس کے دین میں، پھر وہ سارے غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے اور چیخیں اٹھتی ہیں اللہ اللہ اللہ۔ میں سمجھتی ہوں اس سے تھرڈ کلاس انسان وہ ہے جو تکلیف میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ اپنے مسلمانوں میں دیکھیں گے کہ جب وہ تکلیف میں بھی آتا ہے تو یا محمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا عباس، یا غوث پاک، کون کون سی صدائیں لگاتا ہے۔ تو سوچئے، اللہ تو یہاں آپ کو اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک انسان جب دریا میں جاتا ہے، پھر جب اس کو موجیں ڈھانپ لیتی ہیں تو پھر فقط اسے خدا یاد رہتا ہے، پھر سب کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو سوچیں ہم میں سے وہ کتنے بد نصیب ہیں جنہیں تکلیف میں بھی غیر اللہ یاد رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس ان میں سے کچھ تو
پھر بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ اپنا یاد رہتا ہے کہ میں نے تکلیف میں پھر فقط خدا کو پکارا تھا، فقط اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، تو اب میں غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا۔ اگر آپ غور سے سورہ لقمان کو دیکھیں تو پورا بیس کر رہی ہے کہ آپ کو توحید کا درس دے رہی ہے۔ اور آگے تیسرا پوائنٹ جو جڑ گیا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، نہیں جھگڑے ڈالتا ہماری آیتوں پہ، یعنی باپ داداؤں کی تقلید نہیں بتاتا، تواتر اجماع کے نام نہیں لیتا ہے، جھگڑے نہیں ڈالتا ہماری آیتوں میں، مگر ہر وہ شخص ایسی ورڈز یوز کرتا ہے جو کہ آپ سوچیں، میں تو لفظ لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ انسان معصوم ہے یا جاہل ہے، لیکن اس کی جہالت اور اس کی معصومیت اس کو جہنم سے بچا نہیں سکے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جھگڑے ڈالتے ہیں ہماری آیتوں میں مگر جو غدار ہو اور جو کفور ہو، ناشکرا ہو۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ صبار اور شکور انسان تکلیف میں اللہ کو پکارے گا، اور وہ کشتی جو دریا میں چلتی ہے تو نشانی صبار اور شکور کو نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں آیتوں میں جھگڑے ڈالنے والا اسی کا جسٹ اپوزٹ ہے، خطار اور کفور۔ جو بھی اللہ کی آیتیں سامنے دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، بڑا ظالم ہے وہ شخص جسے تلقین کی جائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتا ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ایسے اگنور کر کے چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی آیتیں سن کر بھی اپنی پتہ نہیں کون کون سی ٹرمنالوجی یوز کرتا ہے۔ مجھے تو بار بار اس کو بتاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ انسان سمجھے گا مجھ پر ٹونٹ ہو رہا ہے، جبکہ میں ایک بخدا جنرل بات کر رہی ہوں، کیونکہ کان پک چکے ہیں یہ لفظ سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جھگڑے نہیں ڈالتے ہیں مگر جو اللہ سے غدار ہو، کہ اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہو۔ آپ نے پچھلی بھی آیت میں پڑھا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، تو کہتا ہے اللہ نے، تو پھر تو وہ غدار ہوا نا، کہ اللہ کو مانتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی عزت کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی بات قرآن سے بتایا جائے تو پھر پتہ نہیں کون کون سی روایتیں اور کون کون سے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو بچو اپنے رب کے عذاب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو، اس دن کے عذاب سے بچو جس سے نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد سے، اور نہ کوئی اولاد کام آئے گا اپنے والدین سے، اپنے والد سے ذرہ برابر بھی۔ یعنی سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کھل کر بتایا کہ آج تو سب ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن سے ڈرو جس دن خاص خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدے اللہ کے بالکل سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو یہ دنیا کی زندگی۔ تم اس دنیا کی زندگی میں سمجھتے ہو کہ تمہیں شوہر سے مل گیا، تمہیں بیوی سے مل گیا، تمہیں ماں باپ سے مل گیا، تو کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نبیوں سے بھی کچھ مل جائے گا؟ تم سمجھتے ہو کہ اس دن بھی کوئی ایسی سچویشن ہے؟ ڈرو، بچو، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی۔ ایک تو ہماری جو ارج ہے، ایک جو ہماری نفسانی خواہشات ہے جس پر ہم کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اور ایک ہمیں جو کچھ رشتوں ناتوں سے فائدے نصیب ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں ہمیں بھٹکا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے ساتھ دھوکے باز۔ ابھی آپ نے پچھلا پڑھا، جبکہ یہاں تو مفسرین نے صرف شیطان ہی پر قصور ڈال دیا
کہ تمہیں کہیں شیطان نہ دھوکے میں ڈال دے. جبکہ اگر آپ ایمانداری سے آیت پڑھیں تو آیت نمبر 21 میں ہے کہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے طریقے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. سوچیے اب کس کس طرح سے اللہ کھل کھل کر بتائیں اور انسان اس کو شیلٹر دے رہا ہے کہ نہیں جی سارا قصور شیطان کا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بڑوں پہ نظر رکھو. اور ہم نے بار بار بتایا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ جب ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ کیا چیز قرآن کے ساتھ ہے اور کیا چیز قرآن کے خلاف ہے. اچھا، اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. دیکھیں آپ خود ہی پڑھیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. اور اگر آپ کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں ہمارے دور میں کہ علامات قیامت، وہ پوری علامات قیامت آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے نام لائے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس دن آئے گی، قیامت اس دن آئے گی، قیامت اتنے سال بعد آئے گی. جبکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ ایک تو قیامت کا علم فقط اللہ کے پاس ہے. پھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن میں ریکارڈ ہے کہ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا قیامت دور ہے. اتنی بڑی بات آ گئی سورہ جن میں بھی اگر آپ دیکھ لیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ علم رکھتے ہیں، وہی برساتے ہیں بارش کو. نمبر 3، وہی اللہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اس پر بھی ہمارے یہاں الٹرا ساؤنڈ کو لے آتے ہیں کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ فقط اللہ جانتے ہیں، تو آج الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل گیا. تو جناب آپ کو کس نے کہا کہ یہ سیکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے ماں کے پیٹ میں وہ اللہ جانتے ہیں؟ تو کس نے آپ کو بتایا کہ یہاں سیکس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ تو پورا یونیورسل لیول پر ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. صرف بیٹا بیٹی نہیں کہ وہ اس کو دکھ دے گا، سکھ دے گا، وہ اللہ کا قدردان ہوگا، اللہ کا ناشکرہ ہوگا، وہ تمہاری قدر کرے گا، وہ تمہارا ناقدرہ ہوگا. اس سے تمہیں غم ملے گا، اس سے تمہیں خوشی ملے گی. اس کو تم جنتی بناؤ گی یا اس کو تم دوزخی بناؤ گی. کیونکہ پچھلی آیت آ رہی ہے کہ والد بھی اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. تو آپ غور کریں. اور 4تھ پوائنٹ بتایا گیا کہ نہیں کوئی جانتا نفس ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے. تو اپنی کمائی پر اتراؤ مت سمجھو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے کل کام آنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ نہیں جانتی کوئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گی. صرف فائنینشلی بھی نہیں، یعنی تمہارے عقیدے کیا سے کیا ہو جائیں گے، تم کیسے لوگوں میں بیٹھو گے، تم کس طرح سے کتاب کا علم حاصل کرو گے، یا انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے پیچھے غرق ہو کر اپنے عزت والے رب کو جھٹلا دو گے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. وہی آیت نمبر 21 کو دیکھ لیں کہ کس نے رب سے دھوکے میں ڈال دیا. تو ہمارے بڑوں کی چال ڈھال، ان کے طریقے اتنے ہمارے لیے انف ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو خود پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتے. ہمارے لیے اتنے شارٹ کٹس ہو جاتے ہیں، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ملے گا. یا ہمارے یہاں مفتی جو کہ بیچارے اپنی پڑھائی انہوں نے کی لیکن ہم ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، یس اور نو کا ان سے آنسر لے لیتے ہیں اور اپنی جگہ پر بہت تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب سارا گناہ ان کو ہی ملے گا، میں نے تو ایک مفتی سے رابطہ کر لیا. یہ اتنی بڑی ڈھارس آپ کو کس آیت نے دی کہ مفتی پھنسے گا اور آپ نہیں پھنسو گے؟ اللہ تو فرماتے ہیں تم 1 to 1 مجھ سے ملاقات کرو گے اور یہ کتاب کے ساتھ تمہارا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس، نہیں جانتی کوئی نفس بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے. آپ نے دیکھا آپ کو کتنے بڑے بڑے 5 کانسیپٹ دیے گئے جس کو آپ نے اور میں نے غور سے دیکھنا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی علم رکھتے ہیں، باخبر ہیں. تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے اس کو استعمال کرو، لیکن پورا
اللہ پر ریلائی کرو، اس کی کتاب تمہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم نصیب فرمائے۔